من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب نے مستدرک کی ایک روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بخاری کی روایت کا تخصیص کر دی جائے یا اس کو مسترد کر دیا جائے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب یہاں پر میں کسی اور عالم کا نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کا حوالہ کی کتاب دکھا رہا ہوں جو حافظ زبیر علی زئی سے کہیں بڑے عالم تھے، اور حافظ زبیر علی زئی جیسے شخص نے بھی ان کے فوقیت اپنے اوپر تسلیم کی ہے۔ جہلمی صاحب نہ کریں، جہلمی صاحب تو خیر اگر وہ انبیاء کی فوقیت بھی اپنے اوپر تسلیم کر لیں تو ان کا حیرت ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس مزاج کا آدمی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بول کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ لفظ ابھی تک اپنے لیے استعمال نہیں کیا، جس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے کو افضل سمجھتے ہیں الیاذ باللہ، اگرچہ ہمارا اجتہاد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی میں تو افضل نہیں سمجھتا، بس ایسے بول گیا ہوں، تو پھر ذرا اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسا جملہ تو وہ نہیں کہیں گے نا، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اہل علم خود سمجھ سکتے ہیں۔ قتادہ کی تدلیس کے دفاع، یہ دیکھیے یہ بحث چل رہی ہے ارشاد الحق صاحب میں اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب میں، ہمیں اس سے بحث سے اتنا ان کی موضوع بحث سے بحث نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے بحث ہے کہ امام حاکم کا تساہل معروف ہے، اور قتادہ جو ہے وہ ثقات سے ہی روایت نہیں کرتے بلکہ انہیں حاطب اللیل کہا گیا۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ امام حاکم متساہل ہے، وہ کسی روایت کو صحیح کہہ دے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتی، اب دیکھ لیں۔ اسی بنیاد پر ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صحت روایات کی اسناد میں ہر راوی ثقہ ہے، تب بھی وہ راوی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتی۔ تعارض کی صورت میں اپنے سے بہتر راوی روایت کرنے والے سے تعارض کی صورت میں جو ضعیف روایت ہے یا صحیح روایت بھی ہے وہ شاذ بن جاتی ہے اور ضعیف تو منکر ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہلمی صاحب نے یہ باتیں آپ کو کیوں بتانی ہیں، تو میں آپ کو یہ کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں، میں اس سے قطعاً بحث نہیں کرنا چاہتا کہ قرات خلف الامام جو ہے یہ اس کا موضوع کیا ہے، لیکن اس کتاب کے حوالہ جات بڑے اہم ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ کتاب دیکھ لیں، اور عربی حوالے بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عام لوگ جہلمی صاحب کے معتقدین وہ عربی باتیں کہاں وہ نہیں اتنا جانتے، تو پھر یہی دیکھ لیں، ان سے بھی بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ ثانوی ماخذات میں یہ بہت اہم کتاب ہے، اگرچہ یہ الگ بحث ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ واجب ہے کہ نہیں، یہ بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہر آدمی اس پہ اتفاق کرتا ہے کہ متساہل ہیں امام حاکم، وہ کسی کو صحیح کہہ دیں وہ صحیح نہیں ہو جاتی۔ جہلمی صاحب سراسر کتمان حق کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہلمی صاحب تو چھپا رہے ہیں، آپ لوگ جب علمی کتابی ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں تو پھر کیوں نہیں آپ یہ دیکھ لیتے کہ کیا کہتے ہیں جہلمی صاحب کیا کر رہے ہیں اور حاکم کیسے ہیں، اور متشدد کا کیا حکم ہے اور متساہل کا کیا حکم ہے، کیوں نہیں آپ لوگ یہ دیکھ لیتے؟ کوئی، میں دور کی کتابیں نہیں جا رہا، ایسی باتوں کو اس سے کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ ان کتابوں سے اردو میں بہت کتابیں ہیں، انگلش میں بھی اب چھپ گئی ہیں، اس کے باوجود اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جہلمی صاحب سے بڑھ کر کوئی اور انسان اس دنیا میں نہیں پایا جاتا، تو میں بڑا حیرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک میں آپ کو مثال اور دوں گا کہ عام طور پر یہ قاعدہ چلا ہوا ہے کہ ذہبی جو ہیں وہ اگر حاکم کی موافقت کر دیں حکم میں تو وہ صحیح مانا جاتا ہے، ذرا سمجھ لیجیے، یعنی حاکم کی بات کی تصدیق اگر امام ذہبی کرتے ہیں تو وہ تسلیم کر لی جاتی ہے، لیکن بعض جگہ تو ذہبی بھی اگر کیا کہتے ہیں تصدیق کر دے تب بھی نہیں مانا جاتا۔ یہ میں کوئی عام حوالہ نہیں دے رہا، یہ کس کا حوالہ دے رہا ہوں، پڑھ لیجئے، یہ ارشاد الحق اثری صاحب ہے۔ اب جہلمی صاحب ان کو بھی جھوٹا کہہ دے تو میں اس کا پھر میں کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، تو دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے۔ حافظ ذہبی کی موافقت سے بھی یہ دیکھیں یہاں پر یہ غلطی کر جاتے ہیں، تو اتنے تو ضعیف ہیں امام حاکم کہ عام طور پہ ذہبی ان کی تصدیق کر دیں تو روایت ان کی صحیح مانی جائے گی، مگر بعض دفعہ ذہبی بھی تصدیق کر دیں تب بھی امام حاکم کی باتیں نہیں مانی جا سکتی۔ اس کی مثال بھی انہوں نے دے دی ہے، یہ پڑھ لیجیے گا، میں اس کو مزید بحث میں اور آپ سے کیا کہوں۔
ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اس چیز کر کے دیکھیں، لیکن اگر آپ دیکھیں جہلمی صاحب کا کس بیانی، یعنی بخاری شریف کی روایت کا مقابلہ کرنے کے لیے محترم امام حاکم کو لے کے آ رہے ہیں، مانا کہ امام حاکم ثقہ ہوں گے، فرض کیجئے کہ اتنے ہی ثقہ ہیں، اتنے ہی متساہل نہیں ہیں، یہ بھی مان لیا، اب کیا ہوگا؟ بخاری شریف کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا، تو اب ان کی ہی روایت جو ہوگی وہ یا تو منکر ہو جائے گی یا شاذ ہو جائے گی۔ یعنی جہلمی صاحب صحیح الاسناد اور سے صحیح المتن ہونے پہ جو استدلال کر رہے ہیں یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جہلمی صاحب زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ امام حاکم نے تصحیح کی اس روایت کی، اور امام حاکم جو ہیں وہ اتنے صحیح ہیں، ثقہ ہیں، تو کیا ہوگا کہ یہ روایت جو ہے صحیح ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ تعارض تو ہے نا، آپ بھی مان رہے ہیں نا، تبھی تو آپ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایتوں میں کوئی نہ کوئی تغیر کرنے کے چکر میں ہیں، مانوی طور پہ تخصیص کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہو تو امام حاکم کی روایت تو شاذ ہو جانی چاہیے نا، اگر وہ صحیح ہو۔ دیکھیں کیا غور کریں، ابھی بھی آپ کو میں یہ حوالے کیوں دے رہا ہوں؟ یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ مواد بہت ہے، جہلمی صاحب کے لیکچر سے باہر آئیں خدا کے لیے، ورنہ دین اپنا آپ لوگ بیچ دیں گے جہلمی کے ہاتھوں، اور وہ آپ کو اسلام سے باہر، اسلام سے متوازی کسی دین کے اندر داخل کر دیں گے جس کے وہ بانی بھی ہیں اور پیرو بھی ہیں۔ سمجھ لیں میری بات، کیونکہ جہلمی صاحب کا جو دین ہے وہ اسلام سے متوازی ہے، اور ہاں ٹھیک ہے وہ ہماری کتب کو لے کر چل رہا ہے، کچھ کی جگہ وہ اپنی عقائد باطلہ ان سے اخذ کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ہم اور بھی مثالیں دیں گے انشاءاللہ العزیز، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فتنہ جہلمیہ سے ہمیں بچائے۔ والسلام علیکم۔